میری طرف دیکھو ہانیہ۔ زاویار کی آواز میں ایک ایسی بھاری گھنٹی تھی جس نے ہانیہ کے وجود کی لرزش کو دگنا کر دیا۔ اس کا لہجہ کسی حکم کی طرح تھا جسے ٹالنا ہانیہ کے بس میں نہیں تھا۔ زاویار نے اپنا ہاتھ دیوار سے ہٹا کر ہانیہ کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے سراپے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کا اپنا بے لباس سینہ ہانیہ کے نرم وجود کے ساتھ سختی سے پیوست تھا، جہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تپش بڑھ رہی تھی۔ ہانیہ کی تھر تھراتی پلکوں اور ساکت ہوتی سانسوں نے فضا میں شہوت اور وارفتگی کا ایک ایسا جادو جگایا کہ زاویار کی گرفت اس کی کمر پر مزید گہری ہو گئی۔ اس نے جھک کر اپنے تپتے ہوئے لب ہانیہ کی گردن کی اس رگ پر رکھ دیے جو دیوانہ وار دھڑک رہی تھی۔ ہانیہ کے حلق سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور اس نے اپنے ناخن زاویار کے مضبوط کندھوں میں پیوست کر دیے۔ زاویار کے بوسوں کا رخ اب ہانیہ کے کان کی لو کی طرف تھا۔ جہاں اس نے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو ہانیہ کا پورا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ ساکن ہو گیا۔ تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی جس کی گرمی ہانیہ کی روح تک اتر گئی۔ زاویار کے ہاتھ اب ہانیہ کے لباس کے بندھنوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی انگلیاں بڑی مہارت اور تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپڑے کا بوجھ ہانیہ کے بدن سے ہٹا، دونوں کے درمیان موجود آخری رکاوٹ بھی دم توڑ گئی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور بستر کی نرمی پر منتقل کر دیا۔ باب وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے حصار میں تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے گتھم گھتا وجودوں پر پڑ رہی تھی، جہاں سسکیوں اور آہوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ زاویار کے ہونٹ ہانیہ کے بدن کے ہر گوشے پر اپنی ملکیت کی مہر ثبوت کر رہے تھے، اور ہانیہ جو اب مکمل طور پر اس کے جنون کے سپرد ہو چکی تھی، صرف بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے شور میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کہانی آج کی نہیں تھی، بلکہ آج سے 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسافروں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ لاؤنج میں آنے اور جانے والوں کا شور، اعلانات کی آوازیں اور سامان کے پہیوں کی گڑ گڑاہٹ ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ زاویار اپنا لگیج ٹرالی پر رکھے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی ایک لمبا گہرا سانس لے کر اپنے وطن کی مٹی کو خوشبو کو محسوس کیا۔ آخر کار گھر واپسی، اس نے زیر لب کہا۔ 2 سال، پورے 2 سال لگ گئے بزنس کو سیٹ کرنے میں، قرض اتارنے میں اور خود کو اس قابل بنانے میں کہ سر اٹھا کر چل سکوں۔ اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے پھرتی سے اس کا بھاری سامان ڈگی میں رکھا۔ زاویہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور گھر کا ایڈریس بتایا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ لاہور کی سڑکیں اسے کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، یا شاید وہ خود بدل گیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا جدید ترین موبائل نکالا اور گھر کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملانے کا سوچا۔ انگلیاں نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن پھر آخری ہندسہ دبانے سے پہلے وہ رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی اور پرجوش مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، کال نہیں کروں گا۔ سرپرائز کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ماں جی تو مجھے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گی۔ انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ ان کا لاڈلا بیٹا بنا بتائے واپس آ گیا ہے۔ ثنا اور مروہ تو اچھل اچھل کر گھر سر پر اٹھا لیں گی۔ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈال دیا۔ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں اور عمارتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ایک تصویر ابھری جو قدرے دھندلی تھی مگر دل کے بہت قریب تھی۔ ہانیہ، اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ اب۔ نکاح کے وقت تو بس ایک نظر دیکھا تھا، وہ بھی گھونگھٹ میں، سہمے ہوئے ہرن جیسی آنکھیں۔ ماں جی کہتی تھی بہت پیاری بچی ہو، بہت سلجھی ہوئی ہے، شرمیلی ہے، اس لیے بات نہیں کرتی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو یاد ماضی سے نکالا۔ نکاح تو بس والد صاحب کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے جلدی میں ہوا تھا۔ وہ بستر مرگ پر تھے اور چاہتے تھے کہ زاویار کا رشتہ پکا ہو جائے۔ والد کے انتقال کے فوراً بعد بزنس پر ایسا زوال آیا کہ زاویار کو رخصتی کی رسمیں ادھوری چھوڑ کر سب کچھ سنبھالنے کے لیے بیرون ملک جانا پڑ گیا۔ ان 2 سالوں میں
میں نے ہانیہ سے کبھی فون پر بات نہیں کی. کتنی زیادتی کی ہے میں نے. وہ کیا سوچتی ہوگی. لیکن میں بھی کیا کرتا. حالات ہی ایسے تھے. بس ماں جی سے ہی اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا. اور ماں جی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے. گھر میں رچ بس گئی ہے. تم فکر نہ کرو. زاویہ نے خود کو تسلی دی. شاید ہم اب ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اب تو ساری زندگی ساتھ ہی رہنا ہے. اب میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ یہ 2 سال کا انتظار بھول جائے گی. زاویہ نے سوچا اور سیٹ کے پھر سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی. اس کے چہرے پر اطمینان تھا. گاڑی ڈیفینس کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان کھوٹی کے گیٹ پر رکی. یہ زاویہ کا آبائی گھر تھا. اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیا اور اپنا سامان لے کر نیچے اتر گیا. گیٹ کھلا ہوا تھا جو تھوڑا عجیب تھا. عام طور پر رحیم چچا جو پرانے چوکیدار تھے ہمیشہ گیٹ پر موجود ہوتے تھے لیکن آج وہاں کوئی نہیں تھا. گارڈ روم بھی خالی تھا. لگتا ہے رحیم چچا کہیں ادھر ادھر گئے ہیں یا شاید دوپہر کا وقت ہے تو آرام کر رہے ہوں گے. خیر میرا سرپرائز اور بھی اچھا ہو جائے گا. وہ اپنا اٹیچی کیس اٹھائے خاموشی سے پورچ میں داخل ہوا. گھر کے وسیع لان میں خنزا کے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے. گھاس بڑی ہوئی تھی اور کیاریوں میں پھول مرجھائے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے مالی نے باغ کی خبر نہیں لی. وہ دبے پاؤں مین دروازے تک پہنچا. دروازہ لاک نہیں تھا, بس بند تھا. اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلا. دروازہ معمولی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا. اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا خوفناک سناٹا اس کے استقبال کو کھڑا تھا. ماں جی, ثنا, مروہ. اس نے دل میں پکارا مگر آواز نہیں نکالی. وہ سب کچھ چونکانا دینا چاہتا تھا. تبھی اسے کچن کی طرف سے کچھ برتنوں کی آواز آئی. اچھا تو سب کچن میں مصروف ہے. کھانے وقت جو ہے آج تو مزہ آئے گا. وہ مسکراتا ہوا دبے پاؤں چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا. کچن کا دروازہ آدھا کھلا تھا. زاویہ نے دروازے کی چوکھٹ کے پیچھے چھپ کر اندر جھانکا تاکہ اچانک سامنے آ کر سب کو ڈرا سکے. اندر کا منظر دیکھ کر زاویہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی. سامنے ماربل کے سلیب کے پاس ٹھنڈے فرش پر ایک لڑکی بیٹھی تھی. یہ شاید وہ لڑکی نہیں, ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا. اس کے جسم پر ایک میلا کچیلا کئی جگہ سے پھٹا ہوا سوٹ لٹک رہا تھا جو اس کے جسم سے کہیں زیادہ بڑا تھا. اس کے بال بکھرے ہوئے, الجھے ہوئے اور روکھے تھے, جیسے مہینوں سے ان میں تیل پانی یا کنگھی نہ لگی ہو. اس کی حالت دیکھ کر گھن اور ترس کا ملا جلا احساس ہوتا تھا. زاویہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں. یہ کون ہے؟ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی ملازمہ نہیں تھی. کیا ماں جی نے کسی فقیرنی کو پناہ دی ہے؟ کیا کوئی پاگل عورت گھر میں گھس آئی ہے؟ لڑکی کی پیٹھ زاویہ کی طرف تھی. اس کے سامنے اسٹیل کا ایک پرانا پچکا ہوا پیالہ رکھا تھا جس میں نل کا پانی تھا. اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی کالی پڑی ہوئی باسی روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ پانی میں بھگو رہی تھی. روٹی شاید اتنی سخت تھی کہ آسانی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. لڑکی نے اپنے کانپتے کمزور ہاتھوں سے گیلی روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اسے منہ میں ڈالا. اس کے کھانے کے انداز میں ایک وحشت تھی, ایک ایسی بھوک تھی جو انسان کو جانور بنا دیتی ہے. زاویہ کا دل دہل گیا. اس کے گھر میں جہاں دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجتے تھے, جہاں کھانا بچ جانے پر پھینک دیا جاتا تھا, وہاں کوئی اس طرح پانی میں بھگو کر سوکھی روٹی کھا رہا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ظلم اس کی چھت کے نیچے. وہ مزید برداشت نہ کر سکا. اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے. اس نے گلا صاف کیا. آواز سنتے ہی لڑکی بری طرح اچھلی. اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھوٹ کر پیالے میں جا گرا اور پانی چھلک کر فرش پر پھیل گیا. وہ ایسے مڑی جیسے اس نے گولی چلنے کی آواز سن لی ہو یا موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو. اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور خود کو سکیڑ کر خود پہ گھسنے کی کوشش کرنے لگی. اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا, جیسے ابھی اسے دورہ پڑ جائے گا. اس کا چہرہ. زاویہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا. پیلے زرد گال, چن پر ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں, آنکھوں جو گڑھوں میں دھس چکی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے تھے جو اس کی بیماری اور بے خوابی کا پتہ دے رہے تھے. ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے, جن پر پپڑیاں جمی تھیں. وہ کسی 20-21 سال کی جوان لڑکی کے بجائے کوئی برسوں کی بیمار لاچار بوڑھی لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ویرانی اور دہشت تھی. مت مارے, پلیز مت مارے. میں بس بھوکی لگی تھی. میں چوری نہیں کر رہی تھی.
قسم لے لیں یہ روٹی ڈسٹ بن میں تھی، میں بس… لڑکی کی آواز کسی پھٹی ہوئی بانسری کی طرح تھی، انتہائی کمزور، کرخت اور لرزتی ہوئی۔ تو اپنا چہرہ اپنے پتلے بازو میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ اب اس پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ زاویار کو لگا کسی نے اس کے سینے پر زوردار گھوسا مار دیا ہے۔ یہ خوف، یہ دہشت، اس کے اپنے گھر میں کون ہے جو اس لڑکی کو اس طرح مارتا ہے؟ نہیں نہیں، ڈرو مت، میں تمہیں مار نہیں رہا، زاویار نے انتہائی نرمی سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا تاکہ اسے تسلی دے سکے۔ لڑکی اس کے آگے بڑھنے پر مزید پیچھے ہٹ گئی، دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی، جیسے دیوار میں شگاف کر کے چھپ جائے گی۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا تھا کہ گھر والے کہاں ہیں، اور تم کون ہو؟ کیا نئی ملازمہ ہو؟ تم یہ کیا کھا رہی ہو؟ یہ جانوروں والا کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ فریج میں کھانا نہیں ہے کیا؟ زاویار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی نرم اور اجنبی آواز سن کر تھوڑا رکی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی ویران آنکھوں سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار کو ان آنکھوں میں کچھ جانا پہچانا سا لگا، ایک ایسا تاثر جو اس کی حافظے پر دستک دے رہا تھا۔ ملازمہ؟ لڑکی نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ، نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے ایک لمبا تھکاؤ سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ نہیں صاحب، میں ملازمہ نہیں ہوں، میں ہانیہ ہوں۔ کمرے میں جیسے آئٹم بم پھٹ گیا۔ زاویار ساکت ہو گیا، وقت جیسے تھم گیا۔ اس کے دماغ نے اس نام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانیہ؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا، اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ یہ ناممکن ہے، ہانیہ وہ تو صحت مند تھی، خوبصورت تھی، گلاب کی طرح کھلی ہوئی، یہ ہڈیوں کا بنجر، یہ لاش، یہ میری بیوی ہے؟ زاویار کی نگاہیں اس کے سر سے پاؤں تک گئی۔ اس نے نکاح والی رات کی ہانیہ کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس، حیا سے جھکی ہوئی خوبصورت لڑکی، اور یہ سامنے بیٹھا مرجھایا ہوا پامال شدہ وجود۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ ہانیہ، میری بیوی؟ زاویار کے منہ سے یہ الفاظ کسی کرہا کی طرح نکلے۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے پہلے آنچل کو اپنی انگلیوں میں مروڑتی رہی۔ اس کی خاموشی نے زاویار کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ یہ وہی تھی، اس کی ہانیہ، جسے وہ اپنی ماں اور بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گیا تھا۔ تمہاری یہ حالت کس نے… کیا تمہارے ساتھ یہ حلیہ، یہ خوف؟ اور ماں جی کہاں ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ نہیں رہی؟ زاویار کا لہجہ سخت ہو گیا۔ صدمے کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا پکنے لگا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور آج سے ہانیہ کو بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد صرف اسے سہارا دینا تھا، مگر ہانیہ اس کے چھونے پر ایسے تڑپی جیسے اسے آگ لگ گئی ہو، اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ نہیں، دور رہ مجھ سے، پلیز مجھے مت چھوئے، بیگم صاحبہ آ جائیں گی، وہ مارے گی، وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ زاویار کا خون کھول اٹھا۔ یہ الفاظ اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ؟ اس کی ماں؟ کون مارے گا؟ میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ لگاتا ہے میری بیوی کو، کس میں اتنی ہمت ہے؟ اسی لمحے لاؤنج سے قدموں کی تیز آواز آئی۔ کون ہے کچن میں؟ ہانیہ، تم پھر چوری چھپے کچھ ٹھوس رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ شام سے پہلے کھانا نہیں ملے گا، اور نہ ہی پانی۔ تم سدھرو گی نہیں جب تک تمہاری ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ یہ آواز زاویار کی ماں بیگم جہاں کی تھی۔ ان کا لہجہ زہر آلود اور انتہائی کرخت تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کچن کے دروازے پر آئی۔ حرام خور ان کے منہ سے نکلتے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ ان کی نظر سامنے کھڑے سوٹ بوجھ میں ملبوس اس نوجوان پر پڑی جو اب ان کی طرف مڑ چکا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس کی نظروں میں سوال نہیں، باس پرس تھی۔ زاویار؟ بیگم جہاں کے چہرے پر رنگ آئے اور گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بری طرح گھبرا گئی، ان کا رنگ فاق ہو گیا، مگر اگلے ہی پل ان کی فطری عیاری اور ممتا غالب آ گئی۔ وہ خوشی سے چیخیں اور بیٹی کی طرف بھاگی۔ میرا بیٹا، میرا بچہ آ گیا ہے، میں صدقے جاؤں، واری جاؤں، تم نے بتایا بھی نہیں، میں کب سے راہ دیکھ رہی تھی تمہاری، میرا چاند واپس آ گیا۔ وہ زاویار کے قریب پہنچی اور اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگا کر سب کچھ بھلا دے، لیکن زاویار اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ نہ اس نے بازو کھولے، نہ وہ مسکرایا، نہ اس نے قدم بڑھایا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح کھڑا رہا، جس کی نظریں بس اپنی ماں کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جن میں اجنبیت تھی۔
باجی، زاویہ نے انتہائی سرد اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جس کی بیگم توقع کر رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ انہوں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا جو پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زاویہ نے پیچھے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی کانپتی ہوئی ہانیہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں ایک جیتی جاگتی ہستی مسکراتی انسان آپ کے پاس اپنی امانت سمجھ کر چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ زندہ لاش کون ہے؟ یہ آپ نے کیا بنا دیا اسے؟ زاویہ کی آنکھوں میں جو سوال تھا وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ بیگم جہاں نے بیٹے کے چہرے پر تیرتے ہوئے تاثرات کو بھانپ لیا تھا، مگر وہ ایک ماہر کھلاڑی کی طرح پیندرا بدلنے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر ممتا اور بے چارگی کا ماسک چڑھا لیا اور ایک قہر آلود نگاہ ہانیہ پر ڈالی جو ابھی بھی کچن کے کونے میں دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، جیسے اس کا وجود ہی مٹی میں مل جانا چاہتا ہو۔ ارے چھوڑ اسے بیٹا، یہ تو ہے ہی منوس۔ جب سے اس کا کلچھنی کے قدم اس گھر میں پڑیں، ہمارے گھر کا سکون اور برکت دونوں رخصت ہو گئے ہیں۔ بیگم جہاں نے نفرت سے منہ بنایا اور آگے بڑھ کر زاویہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ زاویہ کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا اور اس کی نظریں ہانیہ کے لرزتے ہوئے جسم سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو زاویہ کہ اس لڑکی نے ہمارا جینا کتنا حرام کر رکھا ہے۔ سارا دن بیمار رہنا کا ڈھونگ کرتی ہے تاکہ اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ کھانے کو دو تو نخرے دکھاتی ہے اور چیزیں پھینک دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ یہاں کی ملکہ ہے اور ہم سب اس کے غلام۔ زاویہ نے دھیرے سے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک عجیب سی جنگ میں مبتلا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اور دوسری طرف وہ لڑکی تھی جس کی منقوہ تھی اور جس کی حالت چیخ چیخ کر بیگم جہاں کے ہر لفظ کی نفی کر رہی تھی۔ لیکن ماں جی، اس کی حالت دیکھیں، یہ تو ڈھنگ سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی۔ کیا اس کی ہڈیوں کا یہ ڈھانچہ بھی کوئی ایکٹنگ ہے؟ کیا آپ نے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ زاویہ کی آواز میں ایک ایسا درد اور تشویش تھی جسے سن کر ہانیہ نے پہلی بار اپنی بھیگی میں پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر؟ ارے بیٹا، یہ سب اس کی نفسیاتی مسائل ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، بس دماغی فتور ہے۔ یہ جان بوجھ کر خود کو بیمار ظاہر کرتی ہے تاکہ تمہاری اور ہماری ہمدردی حاصل کر سکے۔ تم ابھی سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو اور آتی اس کے جال میں مت پھنسو۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں ملازمہ کو کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ تم ان فضول باتوں میں اپنا موڈ خراب مت کرو۔ بیگم جہاں نے زبردستی زاویہ کو کچن کے دروازے سے باہر نکالا۔ جاتے جاتے وہ مڑ کر ہانیہ پہ چلائیں، جس سے ہانیہ کے جسم بری طرح سکیڑ گیا۔ کھڑی کیا ہو بت کی طرح؟ شرم نہیں آتی؟ صاحب اتنے عرصے بعد آئے ہیں اور تم یہاں اپنی منحوس شکل لے کر کھڑی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو اب لاؤنج کی طرف قدم بھی بڑھایا۔ زاویہ بھوجل قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی واپسی پر اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ تو پھولوں اور خوشبوؤں کی امید لے کر آیا تھا، مگر یہاں تو فضا میں سرانڈ اور نفرت رچی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال کی فانوس کی روشنی میں میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے۔ قورمہ، بریانی، کباب اور شیر خورمے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ زاویہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، مگر اس کی بھوک جیسے کہیں مر گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کی دونوں بہنیں اور بیگم جہاں بیٹھی تھی، جو اس کی آمد پر بہت خوش تھیں اور مسلسل باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی جان، آپ میرے لیے وہ پرفیوم لائے ہیں نا جو میں نے منگوایا تھا؟ چھوٹی بہن نے چہک کر پوچھا۔ اور بھائی، وہ میری گھڑی؟ بڑی بہن نے بھی لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ زاویہ نے بمشکل سر ہلایا۔ اس کی نگاہ بار بار ساتھ والی خالی کرسی پر جا رہی تھی۔ اس کرسی پر جسے ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں تھی۔ ہانیہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی؟ زاویہ نے آخری کار پوچھ ہی لیا۔ نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور منہ بنایا۔ بیگم جہاں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور پلیٹ میں بوٹی توڑتے ہوئے کہا، ارے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھاتی۔ میں نے کہا نا اس کی نخرے بہت ہیں۔ اسے اس کا پرہیزی کھانا کچن میں بھجوا دیا ہے۔ اسے ڈاکٹر نے مرچ مسالے سے منع کیا، اس لیے وہ الگ کھاتی۔ تم کھاؤ بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن ماں جی، آج میں 2 سال بعد آئی ہوں، کم از کم آج تو ہم سب ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں اسے بلا کر لاتا ہوں، شاید میرے کہنے پر وہ آ جائے۔ زاویہ کرسی سے اٹھنے لگا تو بڑی بہن نے فوراً ٹوک دیا،
بھائی رہنے دینا، کیوں اپنا اور ہمارا موڈ خراب کرتے؟ اس لڑکی کو تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے۔ اس کے کپڑے دیکھے ہیں آپ نے؟ اتنی عجیب سی بو آتی ہے اس سے، ہمارا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ زاویار کو بہن کی بات پر شدید غصہ آیا۔ اس کی مٹھی بھیج گئی۔ کیا واقعی اس کے گھر والوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے؟ اس نے خاموشی سے کھانا شروع کیا، مگر ہرنے والا زہر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ہانیہ کا وہ خوفزدہ چہرہ اور وہ پانی میں ڈوبی ہوئی سوکھی کالی روٹی آ رہی تھی۔ میں ذرا پانی لے آؤں؟ زاویہ نے آدھے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بہانہ بنا کر تیزی سے اٹھ گیا۔ اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچن میں گھم اندھیرا تھا۔ سب ملازم اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ صرف باہر گلی کی مدھم پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ زاویار نے دیوار پر ہاتھ مار کر بٹن دبایا اور لائٹ جلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ ہانیہ کچن کے ٹھنڈے پتھریلے فرش پر ایک انتہائی پتلی اور میلی سی چادر بچھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس وہی دوپہر والی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا گلاس رکھا تھا جو شاید اس کا رات کا کھانا تھا۔ سردی کی شدت سے وہ خود میں سمٹی ہوئی تھی اور اس کا کمزور جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ زاویار کو لگا کسی نے اس کا زندہ دل سینے سے نکال کر مسل دیا ہو۔ یہ اس کی بیوی تھی، وہ لڑکی جسے اللہ نے کے نام پر اپنی نکاح میں لیا تھا، وہ جس کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے ہانیہ؟ زاویہ کی آواز میں غصہ اور دکھ کا لاوا ابل پڑا۔ آواز کی گونج سے ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تیز روشنی آنکھوں پہ پڑنے سے اس کے ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ زاویہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ تمہارا شوہر گھر پر ہے، تمہارا کمرہ اوپر ہے میرے ساتھ، اور یہ کیا کھانا ہے؟ زاویہ نے قدم آگے بڑھایا اور جھک کر وہ سوکھی روٹی اٹھا لی۔ روٹی پتھر کی طرح سخت تھی جسے دانتوں سے توڑنا بھی ناممکن تھا۔ اس نے غصے سے وہ روٹی دیوار پر دے ماری۔ ہانیہ کی خوف سے دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ پیچھے کھسکنے لگی۔ نہیں صاحب، پلیز غصہ نہ کریں، مجھے یہیں سونے کی عادت ہے، بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی، مجھے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے آنسو اس کے گندے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہانیہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس لمس نے زاویہ کے اندر آگ لگا دی۔ تمہارا شوہر میں ہوں یا بیگم صاحبہ؟ میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ۔ زاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ہانیہ کے پیروں میں جان نہیں تھی، وہ لڑکھڑائی اور سیدھا زاویہ کے سینے سے ٹکرائی۔ زاویہ نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ کے جسم اتنا لاغر اور ہلکا تھا کہ زاویہ کو لگا وہ کسی کاغذ کی گڑیا کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ زاویہ اسے لے کر باہر نکلا تو لانچ میں بیگم جہاں اور بہنیں ابھی بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ زاویہ کو ہانیہ کا ہاتھ تھامے اور اسے سہارا دے کر لاتے دیکھ کے وہ سب ہکا بھکا رہ گئی۔ زاویہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس کلچھنی کو اوپر کہاں لے جا رہے ہو؟ بیگم جہاں چیخیں اور صوفے سے کھڑی ہوں گی۔ یہ میرے بیٹے کا کمرہ، کوئی خیراتی ہسپتال نہیں جہاں اس بیمار کو رکھو گے، اسے کوئی چھت کی بیماری ہے۔ چھوت لگتی ہے مجھے، میں اسے تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی، چھوڑو اسے۔ زاویہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تیر رہے تھے۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد اور اٹل تھا۔ یہ میری بیوی ہے ماں جی، اگر یہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہسپتال میں ہوگا، کچن کے فرش پر نہیں، اور اگر اسے چھوت کی بیماری بھی تو مجھے منظور ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں، اس کا محرم ہوں، اور آج کے بعد یہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا، اور خبردار جو کسی نے اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا۔ اس نے ہانیہ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ اب میری پناہ میں ہے۔ وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہانیہ سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے لیے اپنی ماں کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ زاویہ نے اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور زور سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اے سی کی ہلکی سی گونج کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ زاویہ نے ہانیہ کو نرم بیڈ کے کنارے بٹھایا۔ ہانیہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی کوئی آئے گا اور اسے گھسیٹ کر باہر نکال دے گا۔ زاویہ نے الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر اس کے خشک ہونٹوں سے لگائی۔ پی لو۔ ہانیہ نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ زاویہ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہانیہ کے سامنے قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔
اب بتاؤ ہانیہ، سچ سچ بتاؤ، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں شکایتوں کے انبار تھے۔ جب سے آپ گئے ہیں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی تھی۔ ان الفاظ نے زاویار کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زاویار نے اپنا سر ہانیہ کی گود میں رکھ دیا۔ اسے اپنی بے بسی اور غفلت پر رونا آ رہا تھا۔ ایک مضبوط مرد آج ایک کمزور لڑکی کے سامنے ہار گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں اندھا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا۔ میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھنے کا وعدہ کر کے گیا تھا اور تم یہاں کنیزوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ ہانیہ کا ہاتھ لرزتے ہوئے زاویار کے گھنے بالوں تک گیا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے زاویار کے بالوں کو چھوا۔ یہ پہلا لمس تھا جس میں خوف نہیں تھا، صرف ایک انکہی چاہت اور اپنائیت تھی۔ زاویار نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں ہانیہ کے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر جم گئی۔ ایک عجیب سی کشش اور شدت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی کمزور رخسار پر رکھا۔ اس کی ہتھیلی کی گرمی ہانیہ کے ٹھنڈے گال کو جلا رہی تھی۔ اس کا انگوٹھا ہانیہ کے نچلے ہونٹ کو سہلانے لگا۔ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے ہانیہ، لیکن تمہیں اس قدر قریب دیکھ کر میں نے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ تم میری بیوی ہو، میرا حلال ہو۔ زاویار کی آواز بھاری اور نشیلی ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں جھک کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا طویل اور پرسکون تھا کہ ہانیہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ اسے لگا جیسے برسوں کی تھکان اور ریاضیت اتر رہی ہو۔ زاویار کے ہونٹ ماتھے سے پھسلتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پر آ گئے۔ اس نے نرمی سے ہانیہ کی گیلی پلکوں کو چوما اور نمکین آنسوؤں کا ذائقہ چکھا۔ ہانیہ کی سانسیں تیز ہونے لگی اور سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ زاویار کا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے گیا اور اس نے ہانیہ کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ میری طرف دیکھو ہانیہ۔ زاویار نے اس کے ہونٹوں کے انتہائی قریب سرگوشی کی۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولی۔ زاویار کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک شدید وحشیانہ طلب تھی۔ تم میری ہو ہانیہ، میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اور آج میں تمہیں یہ یقین دلا کر رہوں گا کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں تمہارے وجود سے ہر اس ڈر کو نکال دوں گا جو انہوں نے تمہارے اندر ڈالا ہے۔ اس نے ہانیہ کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، اس میں پچھتاوا، محبت اور ملکیت کا ایک طوفان تھا۔ زاویار اسے شدت سے چوم رہا تھا جیسے وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کر دینا چاہتا ہو۔ وہ اس کے ہونٹوں کا رس پی رہا تھا جیسے صحرا میں بھٹکا ہوا کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ ہانیہ نے پہلے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زاویار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ آہستہ آہستہ زاویار کی شدت نے اسے پگھلا دیا۔ اس نے اپنے کمزور بازو زاویار کی گردن میں ڈال دیے۔ زاویار نے اسے بستر پہ لٹا دیا۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک پاکیزہ جنون تھا۔ اس نے ہانیہ کا دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کی انگلیاں ہانیہ کی گردن اور کندھوں کی ہڈیوں کو چھو رہی تھی، جس سے ہانیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ زاویار کے بوسے اب اس کی گردن پر تھے۔ ہر بوسہ ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح تھا۔ زاویار، ہانیہ کے منہ سے ایک بے خود سسکی نکلی۔ زاویار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جان ہوں میں تمہارا، بولو میری جان۔ زاویار نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے کہا اور اپنی زبان سے وہاں گیلا کیا۔ ہانیہ نے شدت سے جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنی انگلیاں زاویار کے بالوں میں گاڑ دیں۔ زاویار کا ہاتھ اس کی قمیض کے بٹنوں پر تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک بٹن کھولنا شروع کیا۔ ہانیہ نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ مت چھپاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ تم میری بیوی ہو، میرا لباس ہو تم۔ میں تمہارے جسم کے ہر اس زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا جو دنیا نے تمہیں دیا ہے۔ زاویار نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار اس نے دانتوں سے اس کے ہونٹ کو ہلکا سا کاٹا جس پر ہانیہ مچل اٹھی۔ زاویار کے ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہے تھے، اسے محسوس کر رہے تھے۔ کمرے کی فضا گرم اور بوجھل ہو چکی تھی۔ باہر کی دنیا کا شور ختم ہو چکا تھا، صرف ان دونوں کی بھاری سانسوں اور سرگوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ زاویار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، وہ ہانیہ کو اپنے وجود میں ضم کر لینا چاہتا ہو۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف پھینکی اور اپنے گرم سینے کو ہانیہ کے ٹھنڈے وجود سے لگا دیا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے ہانیہ۔ آج میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گی۔
اس رات زاویہ نے ہانیہ کو صرف اپنی بیوی ہونے کا احساس نہیں دلایا، بلکہ اس پر اپنی محبت کی ایسی مہر ثبوت کی جو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے، دنیا و مافیہ سے بے خبر ایک ہو گئے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے جھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو زاویہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ ہانیہ کے ننگے بازو سے ٹکرایا۔ رات کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک پرسکون لیکن شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال زاویہ کے چہرے اور گردن پر پھیلے ہوئے تھے۔ زاویہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہانیہ کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی پیلاہٹ اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے زاویہ کے دل میں ایک ٹیس اٹھا رہے تھے۔ اس نے اپنی انگلی کے پور سے ہانیہ کے رخسار کو چھوا اور پھر انگوٹھے سے اس کے سوجے ہوئے لبوں کو سہلایا، جو رات کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ زاویہ کا دل چاہا کہ وہ وقت کو یہیں روک لے۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور ہانیہ کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ پھر اس کے ہونٹ ہانیہ کی بند آنکھوں اور ناک کی نوک کو چھوتے ہوئے اس کے رخسار پر آ گئے۔ زاویہ کی داڑھی کی چبھن سے ہانیہ نے ہلکی سی جنبش کی اور نیند میں کچھ بڑبڑائی۔ زاویہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنا سر مزید نیچے کیا اور ہانیہ کی گردن کے اس نازک حصے پر جہاں نبض دھڑکتی ہے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ زاویہ نے وہاں نرمی سے کاٹا جس پر ہانیہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو خود کو زاویہ کی مضبوط گرفت میں پایا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی۔ صبح بخیر میری جان۔ زاویہ کی آواز بھاری اور ابھی تک نیند کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ہانیہ کو منہ چھپانے نہیں دیا بلکہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ شرم کیوں آ رہی ہے؟ اب تو تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو، زاویہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنی گرفت پہ لے لیا۔ یہ صبح کا پہلا بوسہ رات کے جنون سے مختلف تھا۔ اس میں ایک ٹھہراؤ اور تسکین تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ خود بخود زاویہ کے کندھوں پر آ گئے۔ زاویہ نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں رہا۔ زاویہ مجھے چھوڑے، کوئی آ جائے گا، ہانیہ نے بمشکل اپنے ہونٹ چھڑوا کر سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا، یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو، زاویہ نے لاپرواہی سے کہا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ کی ٹانگیں ہوا میں جھول گئیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتاریں مجھے، ہانیہ گھبرا گئی۔ تم بہت کمزور ہو ہانیہ، تمہارے پیروں میں جان نہیں ہے، میں تمہیں واش روم تک لے جا رہا ہوں اور وہیں تمہاری مدد کروں گا۔ زاویہ سیدھا واش روم میں گھس گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے ہانیہ کو سنک کے ماربل سلیب پر بٹھایا۔ ہانیہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ زاویہ نے نل کھولا اور پانی کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ پھر اس نے پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہانیہ کا چہرہ دھلوانے لگا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کسی کانچ کی گڑیا کو چھو رہا ہو۔ جب ٹھنڈا پانی ہانیہ کے چہرے پر لگا تو وہ تھر تھرائی۔ زاویہ نے تولیہ لے کر اس کا چہرہ خشک کیا لیکن پھر وہ رک گیا۔ پانی کے قطرے ہانیہ کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی گریبان میں اتر رہے تھے۔ زاویہ کی نظروں میں پھر وہی چمک آ گئی جو رات کو تھی۔ اس نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور ہانیہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ زاویہ پلیز، ہانیہ کی آواز میں لرزش تھی لیکن یہ انکار نہیں تھا۔ زاویہ اس کے انتہائی قریب آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ہانیہ کی کمر کو سہلا رہے تھے۔ اس نے اپنا گیلا چہرہ ہانیہ کی گردن میں چھپا لیا اور وہاں بوسوں کی بارش کر دی۔ اس کے ہاتھ ہانیہ کی قمیض کے اندر سرک گئے اور اس کی کمر کی جلد کو چھونے لگے۔ ہانیہ کا جسم زاویہ کے لفظ پر رد عمل دے رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ زاویہ نے اسے سلیب سے اٹھایا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اوپر سے نیم گرم پانی کی دھاریں ان دونوں پر گرنے لگی۔ کپڑے بھیگ کر جسموں کے ساتھ چپک گئے۔ زاویہ نے ہانیہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور خود اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ پانی کے شور میں ان کے سانسوں کا شور گم ہو رہا تھا۔ زاویہ کے ہونٹ ہانیہ کے گیلے چہرے، گردن اور کندھوں پر دیوانہ وار پھٹک رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کی قمیض کو کندھے سے سرکایا اور اس کے گیلے شانے پر دانت کاٹ دیے۔ ہانیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی جو زاویہ نے اپنے منہ میں دبا لی۔ وہ شاور کے نیچے ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ زاویہ اسے نہلا رہا تھا مگر اس کا ہر انداز رومانٹک اور مالکانہ تھا۔ صابن کی جھاگ اور پانی کی پھوار کے درمیان زاویہ نے ہانیہ کے جسم کے ہر اس حصے کو چوما جہاں زخموں کے نشان تھے، جیسے وہ اپنی محبت سے ان زخموں کو مٹا دینا چاہتا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زاویہ اور ہانیہ کمرے میں واپس آئے۔ ہانیہ نے کپڑے بدل لیے تھے اور زاویہ بھی تیار تھا۔
ہانیہ کے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک تازہ نکھار تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک انجانا خوف تھا۔ چلو نیچے، ناشتہ کرتے ہیں۔ زاویہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں زاویہ بیگم صاحبہ، وہ بہت غصہ ہوں گی، میں کچن میں کچھ کھا لوں گی۔ ہانیہ کی آواز میں خوف تھا۔ زاویہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج کے بعد تم کچن میں تبھی جاؤ گی جب تمہارا دل کرے گا، اور کھانا تم وہیں کھاؤ گی جہاں میں کھاؤں گا۔ ڈرو مت ہانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہانیہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن زاویہ کی گرفت اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیگم جہاں اور بہنیں ناشتہ کر رہی تھیں۔ زاویہ کو ہانیہ کے ساتھ آتے دیکھ کر ان کے ہاتھ رک گئے۔ ہانیہ نے نظریں جھکا رکھی تھی، جبکہ زاویہ کا سر فخر سے بلند تھا۔ اس نے ہانیہ کو کرسی کھینچ کر دی اور اسے اپنے بالکل ساتھ بٹھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زاویہ، یہ لڑکی ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے گی؟ بیگم جہاں نے حقارت سے کہا۔ جی ماں جی، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو، اس کا مقام اس ٹیبل پر ہے، فرش پر نہیں۔ زاویہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ ڈالا۔ اس نے نوالا بنایا اور ہانیہ کے منہ کے آگے کیا۔ کھاؤ۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ کھاؤ ہانیہ، زاویہ کی آواز میں حکم تھا۔ ہانیہ نے منہ کھولا اور نوالا لے لیا۔ بیگم جہاں نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ واہ بھائی، ماں باپ نے پالا پوسا اور آج ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ماں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بہو اتنی جادوگرنی ہے۔ راتوں رات بیٹے کو مٹھی میں کر لیا۔ ماں جی، زاویہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ بس بہت ہو گیا، میں عزت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اندھا ہوں۔ اس کی حالت دیکھیں، اس کے جسم پر گوشت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کا کیا دھرا ہے جس میں اب سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر کسی نے آپ اسے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ناشتے کی میز پر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے بمشکل 2-3 نوالے لیا اور پھر اس کا جی متلانے لگا۔ اسے لگا جیسے کھانا اس کے حلق میں پھنس رہا ہے۔ زاویہ نے محسوس کیا کہ ہانیہ کا رنگ مزید سرد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بس اور نہیں کھایا جا رہا۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ زاویہ نے اسے مجبور نہیں کیا، وہ اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آ کر ہانیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے جدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانستی رہی اور اس کا پورا جسم ہل رہا تھا۔ زاویہ پریشان ہو کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، یہ کھانسی ٹھیک نہیں ہے۔ زاویہ نے فون اٹھانا چاہا۔ نہیں ڈاکٹر نہیں۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے بس تھوڑا سکون چاہیے، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ زاویہ نے فون رکھ دیا اور بیڈ پر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی میری جان، میں تمہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو دکھاؤں گا۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ زاویہ اسے خواب دکھا رہا تھا، لیکن ہانیہ کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ زاویہ کا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا اور وہ اسے نرمی سے دبا رہا تھا۔ قربت کا یہ لمحہ بھی بہت شدید تھا۔ زاویہ نے اس کے سر پر ٹھوری رکھی اور اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، میں نے وہاں ہر پل تمہیں یاد کیا، لیکن میں بیوقوف تھا جو واپس نہیں آیا۔ مجھے لگا تم خوش ہوگی۔ زاویہ کی باتیں سن کر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایک دم سے زاویہ کے سینے سے الگ ہوئی۔ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زاویہ کو دھکا دیا۔ خوش؟ ہانیہ چیخی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی اونچی آواز میں بولی تھی۔ کیسی خوشی زاویہ؟ تم کس دنیا میں رہے تھے؟ تم نے کبھی مڑ کر خبر نہیں لی اور اب تم پیار کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ ہانیہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زاویہ حیران رہ گیا۔ ہانیہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن غصے نے اسے طاقت دیتی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اب کون سا تماشا باقی ہے؟ میرا قصور کیا تھا کہ میرا باپ مر گیا، میں یتیم ہو گئی؟ میرے پہلے شوہر نے مجھے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی کیونکہ اسے جہیز کم لگا تھا، اور پھر تمہارے ساتھ میرا نکاح زبردستی کرایا گیا۔ تم بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے، تمہاری ماں اور بہنوں نے مجھے جانوروں سے بدتر رکھا۔ مجھے جھوٹا کھانا دیا جاتا تھا، مجھ سے دن رات کام کروایا جاتا تھا۔ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے لاتیں ماری جاتی تھی۔ ہانیہ کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، لیکن وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ تم سب گنہگار ہو میرے، تمہاری ماں، یہ
سماج، میں نے اللہ سے روز موت مانگی ہے لیکن وہ بھی نہیں آئی۔ میرے جسم میں اب جان نہیں بچی زاویہ، تم اب کیا لینے آئے ہو؟ میری لاش؟ زاویہ پتھر کا ہو کر سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہانیہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، مجھے تم سب سے گھن آتی ہے۔ تم مرد صرف جسم کو نوچنا جانتے ہو، تمہیں میری روح کے زخم نظر نہیں آتے۔ اچانک ہانیہ کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ یہ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور پھر نیلا پڑنے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے دل کو مٹھی میں جکڑ رہی ہو۔ ہانیہ! زاویہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا۔ ہانیہ نے کھانستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی ہتھیلی خون سے بھری ہوئی تھی۔ زاویہ یہ دیکھ کر دہل گیا۔ خون؟ ہانیہ کی آنکھیں الٹنے لگیں۔ اس کے منہ سے خون کا ایک اور ریلا نکلا جو فرش پر گر گیا۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور زمین کی طرف گرنے لگی۔ زاویہ نے بجلی کی سی تیزی سے اسے تھام لیا، اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتی۔ ہانیہ آنکھوں کھولو، کھولو ہانیہ! زاویہ چیخا۔ ہانیہ کا سر اس کے بازو پر ڈھلک گیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی سفید قمیص پر سرخ خون کے دھبے کسی بھیانک نقشے کی طرح پھیل گئے تھے۔ گاڑی نکالو، جلدی گاڑی نکالو! زاویہ کی آواز پوری کوٹھی میں گونجی۔ وہ ہانیہ کو گود میں اٹھائے دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کی محبت ابھی شروع ہوئی تھی اور موت نے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے صرف زاویہ کے بھاری قدموں کی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے شیشے سے اپنی زندگی کو موت سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز ہانیہ کے گرد جمع تھے اور مشین کی سیدھی لکیر زاویہ کی سانسوں کو روک رہی تھی۔ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک نرس بدحواسی کے عالم میں باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں ایک امید کی چمک بھی تھی۔ ڈاکٹر پلس واپس آ گئی ہیں۔ نرس کی آواز راہداری میں گونجی۔ زاویہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا جیسے کسی نے اس مردہ جسم میں جان پھونک دی ہو۔ ڈاکٹر جب مایوس ہو کر دستانے اتار رہا تھا، یہ سنتے ہی بجلی کی سی تیزی سے واپس مڑا اور دوبارہ ہانیہ کے سینے پر پمپ کرنے لگا۔ زاویہ کی آنکھیں شیشے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد مانیٹر پر لکیر میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور پھر وہ اوپر نیچے ہونے لگی۔ دل دھڑک اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ کاغذات زاویہ کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھیے مسٹر زاویہ، وہ زندہ تو ہو گئی ہیں اور اس کا دل دوبارہ دھڑکنے لگا ہے، لیکن اس کی حالت ابھی بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کے پھیپھڑے اور گردے بری طرح متاثر ہوئے۔ ہمیں ایک فوری اور انتہائی پیچیدہ سرجری کرنی پڑے گی تاکہ اندرونی خون کو روکا جا سکے، لیکن اس میں بچنے کے چانسز صرف 1% ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ ان کاغذات پر سائن کریں گے تبھی ہم اتنا بڑا رسک لیں گے، ورنہ وہ اگلے گھنٹے بھر میں ختم ہو جائیں گی۔ فیصلہ آپ کا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ زاویہ نے کانپتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے قلم پکڑا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا جا رہا تھا۔ وہ ابھی کاغذات پر جھکا ہی تھا کہ پاس کھڑی اس کی بڑی بہن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی مت کریں یہ سائن، ہوش کے ناخن لیں۔ ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ بچنے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر وہ ٹیبل پر مر گئی تو ہم سب پر پولیس کیس بن جائے گا۔ سرجری کی وجہ سے ہماری خاندانی ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ چھوڑے سے اللہ کی یہی مرضی ہے۔ زاویہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا شدید غصہ اور نفرت تھی جیسے وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بہن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ساکھ کی پرواہ نہیں ہے مجھے میری ہانیہ چاہیے، زاویہ نے دانت پیس کر کہا اور بغیر کچھ کہے مزید بولے کاغذات پر سائن کر دیے۔ اس نے کاغذات ڈاکٹر کے سینے پر مارے۔ میری جان بھی لے لو ڈاکٹر، میرا سب کچھ لے لو، بس اسے بچا لو، مجھے میری بیوی زندہ چاہیے۔ ہانیہ کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی جل رہی تھی۔ یہ بتی زاویہ کے دل پر جل رہی تھی۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ زاویہ تھیٹر کے باہر فرش پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے گھر والے یعنی اس کی ماں اور بہنیں کب کی جا چکی تھی، کیونکہ ان کے لیے ہانیہ کی زندگی سے زیادہ اپنی نیند اہم تھی۔ زاویہ وہاں بالکل اکیلا تھا لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار 5 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کی لال بتی بند ہوئی۔
دروازہ کھلا اور سرجن باہر نکلا۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا، لیکن اس کے تھکے ہوئے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ زاویہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ معجزہ ہے مسٹر زاویار، ڈاکٹر نے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ بچ گئی ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اس کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی، لیکن شاید اسے دنیا میں واپس لانے والی کوئی بہت مضبوط طاقت تھی، شاید آپ کی محبت یا دعائیں۔ اگلے 48 گھنٹے ابھی بھی اہم ہیں، لیکن خطرے کی گھنٹی ٹل گئی ہے۔ زاویار کی گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گیا۔ اس کے منہ سے شکرانے کے الفاظ سسکیوں کی شکل میں نکل رہے تھے۔ اس نے اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور ہانیہ کی زندگی کی بھیک قبول کی۔ 2 دن بعد کا سورج زاویار کے لیے نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ ہانیہ کو ICU سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ زاویار کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ ہانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کمزوری تھی، لیکن وہ زندہ تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر پانی مانگا۔ پانی۔ زاویہ نے فوراً جگ سے گلاس بھرا اور چمچ سے پانی ہانیہ کے لبوں سے لگایا۔ ہانیہ نے پانی پیا اور پھر نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ ان نظروں میں پہچان تھی، لیکن اپنائیت نہیں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زاویار کا دل کٹ گیا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ہانیہ کے ہاتھ پر گرے۔ مجھے معاف کر دو ہانیہ، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ میں نے تم پر بہت ظلم ہونے دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس نے کمزور لیکن واضح لہجے میں کہا، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں زاویار، کیونکہ تم لاعلم تھے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زاویار نے بےتابی سے اس کی طرف دیکھا۔ جو کہو گی، جیسے کہو گی ہانیہ، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ ہانیہ نے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی جنہوں نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہ تم مجھے مجبور کرو گے ان سے ملنے پر اور نہ ہی معاف کرنے پر۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے لیے وہ سب مر چکے ہیں۔ زاویار نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے۔ میں نے پہلے انتظام کر لیا۔ میرا بھی ان سے اب کوئی رشتہ نہیں رہا جنہوں نے میری امانت میں خیانت کی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیگم جہاں اور ان کی بیٹیاں ہاتھوں میں بڑے بڑے پھولوں کے گلدستے لیے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کے چہروں پر مصنوعی فکر مندی تھی۔ زاویار جو ہانیہ کے پاس بیٹھا تھا بجلی کی تیزی سے اٹھا اور دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور راستہ روک لیا۔ خبردار جو اندر قدم رکھا۔ زاویار کی آواز اتنی بلند اور پاٹدار تھی کہ بیگم جہاں وہیں ٹھٹک کر رک گئیں۔ بیٹا، ہم بہو کی عیادت کرنے آئے ہیں، دیکھو تو کیسی ہے وہ۔ ماں نے آنچل سے آنسو پوچھنے کی ایکٹنگ کی۔ زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نفرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ کی بہو اسی دن مر گئی تھی ماں جی، جب آپ نے اسے کچن کے فرش پر بٹھا کر سوکھی روٹی دی تھی۔ یہ لڑکی جو بستر پر لیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ آپ قاتل ہیں اس کی۔ نکل جائیں یہاں سے اور دوبارہ کبھی ہمیں اپنی منحوس شکل مت دکھائیے گا۔ اس نے گلدستہ ماں کے ہاتھ سے چھین کر کوریڈور میں پھینک دیا۔ چلے جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ اس نے ان کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بیگم جہاں اور بہنیں باہر کھڑی اپنی بے عزتی پر تلملا کر رہ گئیں، لیکن زاویار نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کنڈی لگائی اور واپس ہانیہ کے پاس آ گیا۔ ہانیہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زاویار کے لیے اعتماد کی ایک کرن جاگی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا۔ زاویار ہانیہ کو وہیل چیئر پر لے کر شہر کے ایک پوش علاقے کے پرسکون اور خوبصورت اپارٹمنٹ میں لایا۔ یہ گھر اس نے ان دونوں میں خریدا تھا جب ہانیہ ہسپتال میں تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک لایا اور نرمی سے بستر پہ لٹایا۔ ہانیہ ابھی بھی کمزور تھی اور اس کے رویے میں کھچاؤ تھا۔ وہ زاویار سے بات کرتی تھی، لیکن صرف ضرورت کی حد تک۔ شام کو زاویار ہانیہ کی پرانی میڈیکل فائلز اور سامان ترتیب دے رہا تھا جو ہسپتال سے ملا تھا۔ ایک فائل میں کچھ پرانے ٹیسٹ رپورٹس تھے جو شاید غلطی سے فائل میں آ گئی تھیں۔ زاویار نے وہ رپورٹس پڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان رپورٹس میں ہانیہ کے خون میں آرسنک یعنی سینکھیا کے اثرات تھے۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جو آہستہ آہستہ انسان کو مارتا ہے۔ زاویار کے دماغ گھوم گیا۔ اسے یاد آئے کہ ماں جی اکثر ہانیہ کو خاص کاڑھا بنا کر دیتی تھیں، یہ کہہ کر کہ یہ صحت کے لیے ہے۔
یہ سلو پوائزن تھا۔ زاویار دہل گیا۔ اس کی اپنی ماں اس کی بیوی کو آہستہ آہستہ زہر دے رہی تھی تاکہ وہ قدرتی موت مرے اور زاویار کی دوسری شادی کرائی جا سکے۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے وہ رپورٹس پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہانیہ کو کبھی یہ سوچ نہیں بتائے گا اور نہ ہی کبھی سچ بتانے دے گا، ورنہ اس کا انسانوں پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ اس نے عزم کیا کہ اب وہ ہانیہ کو اتنی محبت دے گا کہ وہ ماضی کے ہر درد کو بھول جائے گی۔ اس سب کچھ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وقت نے اپنا مرہم رکھا تھا اور زاویہ کی دیوانہ وار محبت نے ہانیہ کے زخم بھر دیے تھے۔ آج کی شام کچھ اور ہی رنگ لیے ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور اپارٹمنٹ کے کچن میں ہانیہ کچھ پکا رہی تھی۔ وہ اب مکمل صحت مند ہو چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں اس کا گورا رنگ مزید نکھر رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کے گرم لمس کا احساس ہوا۔ زاویہ نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا سینہ ہانیہ کے کمر سے لگا دیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ اپنا سر زاویہ کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کیا بنا رہی ہو میری جان؟ خوشبو تو بہت جان لیوا ہے۔ زاویہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اس کی گردن پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی جلد کو جلا رہی تھی۔ آپ کے لیے کافی بنا رہی ہوں، ہٹے مجھے کام کرنے دیں۔ ہانیہ نے نخرے سے کہا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن زاویہ کی گرفت فولادی تھی۔ کافی بعد میں پی لیں گے، ابھی تو مجھے کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے، زاویہ نے شرارت سے کہا اور ہانیہ کو گھما کر اپنی طرف کر لیا۔ ہانیہ کے ہاتھ زاویہ کے سینے پر ٹک گئے۔ زاویہ کی آنکھوں میں محبت اور جنون کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے آسانی سے اٹھایا اور کچن کے ماربل کاؤنٹر پر بٹھا دیا۔ ہانیہ کی ساڑی کا پلو ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ زاویہ کوئی دیکھ لے گا۔ ہانیہ نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دیکھنے دو، چاند کو بھی جلنے دو آج۔ زاویہ نے اس کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کھڑے ہو کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ زاویہ کا ہاتھ ہانیہ کی ننگی کمر پر رینگ رہا تھا جس سے ہانیہ کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا ہانیہ کے ماتھے سے لگا دیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہانیہ، تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ میں نے اللہ سے جو مانگا تھا تم اس سے بڑھ کر ہو۔ زاویہ کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اور تم نے مجھے نئی زندگی دی زاویہ، مجھے راگ سے اٹھا کر عشق تک پہنچایا ہے۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ زاویہ اب ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جھک کر ہانیہ کے گلابی ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں کی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ نرمی سے شروع ہوا لیکن لمحہ بہ لمحہ اس میں شدت آتی گئی۔ زاویہ کی زبان ہانیہ کے منہ میں داخل ہو کر اس کے ذائقہ کو چکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنے بازو زاویہ کی گردن میں ڈال دیے اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا دی۔ کچن کی فضا میں صرف ان کی بھاری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ زاویہ کے ہاتھ ہانیہ کے جسم کے نشیب فراز کو محسوس کر رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کے گردن پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا نشان بنایا جس پر ہانیہ کے منہ سے ایک مدھم سی آہ نکلی۔ زاویہ نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ہانیہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی اور اندر محبت کی بارش اپنے عروج پر تھی۔ زاویہ نے اسے بستر پہ لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس رات ان کے درمیان نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی ماضی کا سایہ، صرف 2 جسم اور ایک جان کا ملاپ تھا۔ محبت کی اس تنہا انتہا پر جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس رہ جاتا ہے۔ زاویہ نے ہانیہ کے ہر زخم کو اپنے برسوں سے اور بوسوں سے بھر دیا۔ بیک گراؤنڈ میں بارش کا میوزک بج رہا تھا اور کھڑکی سے باہر چاند بادلوں کی اونٹ سے اس لازوال محبت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہانی اپنے بہترین انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔